المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وبناته وأولياء ملته وعلماء شريعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید بزم مسعود محفل جی قدس مجلس شرف دفینہ نکات طریقت سرچشمہ درجات معرفت زینت چمن رونق انجمن فاتح کرب و محن مرشد روشن ضمیر قاسم فیضان پیران پیر حضرت علامہ مولانا سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمت القدیر طیب اللہ سرا وجعل الجنت مثواہ کے سالانہ عرس پاک کی دوسری مجلس جس میں ہم سب حاضر اور شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر اولیاء کاملین کا تذکرہ فرمایا اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. واضح رہے یہ حضرت نصیر ملت کے عرس پاک کی بزم مسعود ہے. عرس نم کا نومت العروس حدیث کے اس ٹکڑے سے ماخوذ ہے. عرس کا لفظ عرس کا معنی ہے خوشی کا دن، خوش کرنے کا دن. خوشی کا دن صاحب مزار کے لیے دنیا کے جنجال برے کو چھوڑ کر پرسکون زندگی میں صاحب مزار اس دن سوتا ہے. اس لیے یہ خوشی کا دن ہے اس کے لیے، خوش کرنے کا دن. ہر سال عرس کے موقع پر ایسے کام کیے جائیں، عرس کے دن بالخصوص ایسے کام کیے جائیں جس سے صاحب عرس خوش ہو جائے. مثلاً صاحب عرس اور صاحب مزار کے مزار شریف کے آس پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے صاحب عرس خوش ہوتا ہے. عرس شریف کے دن صاحب عرس کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کو عام کیا جائے، صاحب مزار خوش ہوتا ہے. خوش کرنے کا دن. تیسری چیز جس سے صاحب مزار خوش ہوتا ہے کہ اس دن اگر اس صاحب مزار کے محبوب کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے بھی صاحب مزار خوشی اور مسرت سے جھوم جاتا ہے. صاحب مزار اور صاحب عرس کے محبوب کے تذکرے سے صاحب عرس اور صاحب مزار خوشی اور مسرت سے جھوم جاتا ہے. دیکھنا ہوگا عرس کس کا ہے؟ حضرت نصیر ملت کا. دیکھنا ہوگا نصیر ملت کا محبوب کون ہے؟ غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات ستودہ صفات. یہ نصیر ملت کی محبوب ہستی تھی. یہ فریب نظر نہیں بلکہ نظر عمیق کا تجزیہ ہے. یہ موضوع سے مناسبت نکالنے کا ڈھنگ نہیں، یہ ایک مسلم الثبوت حقیقت ہے. یہ رسمی گفتگو نہیں، نصیر ملت کی خاموش کتابوں کی بولتی ہوئی دلیل ہے کہ آپ کے محبوب کوئی نہیں تھے
صرف اور صرف آپ کے محبوب کما حق غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات بابرکات تھی. صرف ان کی محبت کی دلیل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی فوقیت. کوئی یہ نہ کہے کہ موضوع سے مناسبت نکالنے کا ڈھنگ ہے کہ حضرت نصیر ملت کے محبوب کا تذکرہ، در حقیقت آپ نے غوث پاک کا تذکرہ کرنا تھا. نہیں، دیکھیے 1989 کی ابتدا کے اندر حضرت نصیر ملت نے نام و نسب لکھی، 953 صفحات پر مشتمل تھی. کس کے نام کی تفصیل تھی؟ کس کے نسب کی وضاحت تھی؟ جی ہاں، اسی نام و نسب میں قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فتوے کی درست تشریح موجود ہے، مگر نام و نسب کس کے نام کی وضاحت تھی، کس کے نسب کی اور کس کے خاندان کی تشریح کی گئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام اور نسب کی وضاحت تھی. یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ 1999 کے آخر کے اندر آپ نے ایک اور کتاب لکھی، فیض نسبت. اپنے پیر بھائیوں کی توجہ اس طرف مبذول کراتا جاؤں کہ اس کے اندر آپ نے اولیاء کاملین کے مناقب لکھے، مگر سب سے زیادہ مناقب اولیاء میں سب سے زیادہ مناقب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لکھے. 15 مناقب، کسی کے 1، کسی کے 2، کسی کے 4، کسی کے 5. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سمیت کسی کے 2، 4، 5. مگر جب منقبتیں شروع ہوئی شیخ عبد القادر جیلانی کی تو فکر 15 پر پہنچ گئی. یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 2003 کے اندر جب منکرین فوقیت غوث اعظم نے سر اٹھایا یا قلم اٹھایا تو حضرت نصیر ملت نے لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب 350 صفحات پر منکرین فوقیت غوث اعظم کے جواب کے لیے لکھی. یہ محبت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 2007 کے اندر 211 رباعیات کا مجموعہ الرباعیات المدحیہ فی حضرت القادریہ، 211 رباعیات کا مجموعہ بارگاہ غوثیت معاب کے اندر پیش کیا. یہ محبت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسے جانتا ہے عالم، اسے مانتی ہے دنیا کہ نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستاں سے. بہرحال حضرت نصیر ملت کے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یقیناً آپ خوش ہو رہے ہیں. مجھ تک کچھ کا حال اور کچھ کی کال پہنچی ہے کہ عرس نصیر ملت کا ہو اور تذکرہ غوث پاک کا ہو، سم ٹیلی نار کی ہو، سگنل یو فون کے ہو، عقل سے ماورا ہے. میں نے کہا دوست یہ قیاس مال فارق ہے، اس میں فارق موجود ہے کہ ٹیلی نار کمپنی اور ہے، یو فون کمپنی اور ہے، لیکن نصیر ملت محب ہیں، غوث پاک محبوب ہیں. نصیر ملت طالب ہیں، یہاں سب کچھ ایک ہے، وہاں غیر ہے، یہاں ایک ہے. یہ طالب ہیں وہ مطلوب ہیں، یہ محب ہیں وہ محبوب ہیں، یہ عاشق ہیں وہ معشوق ہیں، یہ قاصد ہیں وہ مقصود ہیں. حضرت نصیر ملت کے محبوب کا تذکرہ، ان کی خوشی اور مسرت یقیناً. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی محبوبیت صرف وہ نصیر ملت کے محبوب نہیں تھے. تھوڑا سا آگے چلیے، کوئی ولی کسی کا محبوب، کوئی ولی کسی کا محبوب، مگر فتاوی مہریہ کے اندر قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک جملے نے میری تصدیق کی کہ محبوبیت قادریہ عالمگیر ہے. محبوبیت قادریہ عالمگیر ہے، اس کا انکار موجب خذلان و خسران ہے. محبوبیت قادریہ عالمگیر ہے،
کوئی کسی کا محبوب، کوئی کسی کا محبوب، شیخ عبد القادر جیلانی سب کا محبوب، سب کا محبوب، اولیاء کا بھی، حسن مجتبیٰ کا بھی، علی المرتضیٰ کا بھی، محمد مصطفیٰ کا بھی، خود خدا کا بھی۔ اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کا لقب ملا، ان کے محبوب ہونے میں فوقیت کہ سب کسی کے محبوب، کوئی کسی کا محبوب، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سب کے محبوب ہونے میں فوقیت آ گئی، سب کے محبوب ہیں، سب کے محبوب۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کا لقب ملا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو محبوب سبحانی کا لقب ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو فوقیت ہے، ادھر محبوب الہی کا لقب ملا، ادھر محبوب سبحانی کا لقب ملا۔ آپ نے بیضاوی شریف کی عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا کہ محبوب الہی الہ سے ہے اور سبحانی سبحان سے ہے، الہی الہ سے ہے، اور بیضاوی شریف کی عبارت ہے۔ پہلے وقتوں میں اساتذہ بتاتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں جو مدرس بیضاوی شریف پڑھاتا تھا اس کے گھر پر جھنڈا لگایا جاتا تھا، یہ وہ بیضاوی شریف ہے۔ بیضاوی شریف کی عبارت سے آپ نے اس مسئلے کو ماخوذ کیا کہ الالہ فی الاصل یقع فی کل معبود، کہ الہ اس کا اطلاق تمام معبودوں پر آتا ہے، معبود پر حق پر بھی الہ کا اطلاق آتا ہے اور معبودان باطلہ پر بھی الہ کا اطلاق آتا ہے، لیکن سبحان کا لفظ وحدہ لا شریک کے ساتھ خاص ہے۔ یہ فوقیت نکالی کہ ادھر محبوب الہی ہے، الہی الہ سے ہے، اگرچہ یہاں پر معبود پر حق پر تال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لفظ الہ کی اور لفظ سبحان کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس کا تقابلی جائزہ دیا جائے گا تو الہ یقع فی الاصل علی کل معبود، وہ ہر معبود پر بولا جائے گا، اور سبحان وحدہ لا شریک پر بولا جائے گا۔ تو الہ سب پر بولا گیا، برحق پر بھی اور باطل پر بھی، لیکن سبحان کا لفظ صرف خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ خاص ہے۔ محبوب سبحانی یہ خدا کا خاص محبوب ہے۔ ایک اہل سنت کا اور اہل دل کا شعر ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ اس شعر کی جو مثلیت دی گئی کہ چوں محمد کی طرح، حضور کی طرح، چوں محمد درمیان اولیاء، اس کی تشریحات، تفصیلات، تعویلات بہت زیادہ کی گئی، لیکن استاذ العلماء حضرت مولانا عطا محمد صاحب پیل پدراڑوی، انہوں نے اس کی وضاحت بڑی لطیف انداز میں کی اور بڑی واضح، ہر کسی کو سمجھ آنے والی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم اولیاء کے درمیان اس طرح ہے جس طرح محمد مصطفیٰ انبیاء کے درمیان ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہر نبی کی نبوت محدود تھی، ہر رسول کی رسالت محدود تھی، مگر محمد مصطفیٰ کی نبوت عام تھی، رسالت عام تھی۔ کوئی کسی خاندان کا محبوب بن کر نبی بن کر آیا، کوئی کسی علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی کسی قوم کا نبی بن کر آیا، مگر محمد مصطفیٰ سب کے نبی اور رسول بن کر آئے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، ادھر نبیوں کی نبوت محدود تھی، ادھر ولیوں کی ولایت محدود ہے، ادھر محمد مصطفیٰ کی نبوت عام تھی اور ادھر شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت عام ہے۔ ادھر نبوت عام، ادھر ولایت عام، ادھر نبوت لامحدود، ادھر ولایت عقل انسانی کے مطابق لامحدود ہے۔ کوئی ولی کسی علاقے کا ولی ہے، کوئی کسی خاندان کا ولی ہوگا، کوئی اپنے گھر کی حویلی میں ولی ہوگا، یا زیادہ ہوگا تو کوئی اپنے سلسلے کا ولی ہوگا، مگر شیخ عبد القادر جیلانی، وفا کی دنیا تجھے جھک کر سلام کہتی ہے، سلام کہتی ہے، تو ہر سلسلے کا ولی ہے، ہر سلسلہ تجھ سے فیض یافتہ ہے،
ہر سلسلہ تجھ سے فیض یافتہ ہے، نقش بند تجھ سے فیض یافتہ، چشت اہل بہشت تجھ سے فیض یافتہ ہے جی، اور رفاعیہ تجھ سے فیض یافتہ، نقش بند ہے جی تجھ سے فیض یافتہ، یہاں تک کہ شیخ مجدد الفسانی نے مکتوبات مجدد کے اندر اس کی وضاحت کی، ایک مکتوب شریف کے اندر انہوں نے فرمایا میں نے مراقبے کے اندر دیکھا کہ حضور محمد مصطفیٰ کے قدم حضرت علی المرتضیٰ کے کندھوں پر تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے قدم حضرت امام حسن کے مکتوبات مجدد حضرت امام حسن کے کندھوں پر تھے، اور امام حسن کے قدم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے کندھوں پر تھے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض پوری کائنات پہ ہر کسی کو تقسیم ہو رہا تھا، ہر کسی کو تقسیم ہو رہا تھا۔ تو غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، ادھر نبوت عام تھی، ادھر شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت عام تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قدس اللہ سرہ العزیز کی ولایت عام ہونے کے بعد، ولایت میں فوقیت ہونے کے بعد، آپ کو تصوف میں بھی فوقیت تھی، تصوف میں بھی فوقیت تھی۔ کس طرح؟ تصوف کی کل 6 کتابیں جو صوفیاء کا، متصوفین کا بورڈ بیٹھا یوں کہہ سکتے ہو، اجلاس بیٹھا یوں کہہ سکتے ہو، انہوں نے کہا ہزاروں کتابیں ہیں تصوف پر، ذرا دیکھیے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی کتابیں کون سی ہیں؟ تو کہا سب سے اعلیٰ درجے کی کتابیں 6 ہیں۔ اللمعہ فی التصوف 1، کشف المحجوب داتا علی حجویری کی 2، رسالہ کشیریہ 3، امام کشیری رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ نام رسالہ ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ بڑی لمبی چوڑی کتاب ہے، یہ نام کا رسالہ ہے۔ بہرحال رسالہ کشیریہ 3، عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی کی 4، فتوح الغیب 5، سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار۔ تصوف میں بھی فوقیت تھی، تصوف میں بھی فوقیت تھی۔ 6 کتابوں کو تمام کتب تصوف سے اعلیٰ قرار دیا گیا۔ کہا ذرا فیصلہ یہ کیجئے کہ ان 6 میں سے پہلے نمبر پر کون سی ہے؟ ان 6 میں سے پہلے نمبر پر کتاب تصوف کی کون سی ہے؟ تو صوفیاء کے 2 گروہ بن گئے۔ بعضوں نے کہا پہلے نمبر کی کتاب فتوح الغیب ہے، بعضوں نے کہا نہیں سر الاسرار ہے۔ لیکن جب مسئلہ کھلا تو کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات وہی ہے۔ جہاں جس کتاب کو بھی انہوں نے پہلا نمبر دیا، فوقیت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا کر پہنچ گئی۔ جنہوں نے کہا پہلا نمبر فتوح الغیب کا ہے، فتوح الغیب بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ پہلا نمبر سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار کا ہے، سر الاسرار کتاب بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ تو تصوف کے اندر بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو فوقیت ملی۔ چوتھی بات ہے، غیروں میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو فوقیت ملی، غیروں میں بھی۔ فرقہ ہے جی ثانیہ، غیروں نے بھی کس کو فوقیت دی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو دی۔ فیض الباری شرح صحیح البخاری، مولانا انور شاہ کاشمیری، یہ دوسرے فرقے کے وہ محدث ہیں جنہوں نے الاستاذ الکبیر کا لقب پایا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کس کو فوقیت دی ہے؟ الاستاذ الکبیر کا لقب ان کے ہاں، ان کے فرقے میں الاستاذ الکبیر کا لقب پایا مولوی انور شاہ کاشمیری نے۔ جس طرح ہمارے علماء اپنے اپنے لقب سے ملقب ہوئے، مشہور ہوئے، جس نے حدیث شریف کے اندر 10 طرح سے کلیہ رکھی، بکھی شریف کا شہنشاہ حافظ الحدیث کے لقب سے مشہور ہوا۔ جس نے حدیث شریف کے اندر 10 طرح رکھی، محدث اعظم لقب پایا۔ ہمارے علماء میں بھی لقب ملے۔ جس نے قرآن شریف کی تفسیر میں 10 طرح اور مہارت تامہ رکھی، استاذ العلماء مولانا محمد منظور احمد صاحب شیخ القرآن کا لقب پایا۔ جس نے حقیقتوں پر احاطہ کیا، ابو الحقائق علامہ عبد الغفور کا لقب پایا۔ بہرحال
الاستاذ الکبیر کا لقب پایا اس شخص نے ان کے ہاں، یہ کہتا ہے کہ مجھ سے فیض الباری شرح صحیح البخاری صفحہ 60 طالب علموں نے سوال کیا، استاد جی حل یمکنو امکان حل یمکنو احیاء المیت من الولی اولا، یہ سوال اٹھایا، حل کیا یمکنو ممکن ہے احیاء المیت مردے کو زندہ کرنا، اولا یا مردے کو زندہ ولی نہیں کر سکتا، ولی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ انور شاہ کاشمیری سے دوران سبق دوران کلاس کے طالب علموں نے سوال اٹھائے، نقل کیا گیا۔ انور شاہ کاشمیری کیا کہتا ہے، کنت مترددا فی ہذہ المسئلۃ، یہ پرانے نسخوں کی عبارت ہے، جو موجودہ نسخے آ رہے ہیں اس میں ہے فی ذالک المسئلہ، ذالک ہو یا ہذہ المسئلہ بات وہی ہے۔ انور شاہ کاشمیری کہتا ہے کنت مترددا فی ہذہ المسئلۃ، اے طالب علموں اس مسئلے میں متردد رہا، کافی عرصہ متردد رہا، مشکوک یہ مسئلہ رہا، زندہ کر سکتا ہے یا نہیں، ولی زندہ کر سکتا ہے یا نہیں، کنت مترددا، لیکن میری نظر شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات پر پڑی، میری نظر شیخ عبد القادر جیلانی کی سوانح حیات بالتحقیق پر پڑی، تو پھر میرا یہ تردد یقین میں تبدیل ہو گیا، یہ تردد تیقن میں تبدیل ہو گیا، یہ خلجان اطمینان میں بدل گیا کہ ولی مردے زندہ کر سکتا ہے جس طرح کے شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات بابرکات ہے۔ یہ ان لوگوں نے بھی فوقیت دی، ان کو سامنے رکھ کر شیخ عبد القادر جیلانی نے ان لوگوں کے بھی اس مسئلے کے اندر کیا جی درستگی فرما دی، رہنمائی فرما دی، راہبری فرما دی، اور پھر طالب علموں نے کہا حضرت پھر یوں کیجئے کہ ان کے فضائل اور ان کی فوقیتوں پر آپ ایک کتاب لکھ دیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی فوقیت پر۔ انور شاہ کاشمیری کو کہہ رہے ہیں، بار الٹا صفحہ بدلا، 60 سے 61 پر مسئلہ پہنچ گیا، اس نے کہا تم نادان ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کی فوقیتیں مجھ سے لکھاتے ہو، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرامات عبد القادر تواترت کقطر الامطار، جیسا بھی تھا اپنے فن کا ماہر تو تھا، کقطر الامطار، علماء اس سے محظوظ ہوں گے۔ اس نے کہا میں آپ کی فوقیتیں نہیں لکھ سکتا اس لیے کہ آپ کی فوقیتیں کقطر الامطار، یہ بارشوں کے قطروں کی مانند ہے۔ بارش نہیں کہا، کقطر المطر نہیں کہا، امطار افعال ان کے وزن پر جمع لائی ہے، کقطر الامطار، امطار یہ بارشوں کے قطروں کی طرح ہے، جب ایک بارش کے قطرے کو کوئی نہیں گن سکتا، لاتعداد بارشوں کے قطروں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی فوقیتیں، فضائل، کرامات بارشوں کے قطروں کی طرح ہے، بارشوں کے قطروں کی طرح ہے، لہذا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو غیروں کے اندر بھی اگر فوقیت پائی تو ہماری اس ہستی نے فوقیت اور مرتبہ پایا۔ آخری بات پھر اجازت، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کیوں فوقیت پائی؟ ان کی ایک امتیازی حیثیت اور امتیازی شان کہ آپ کا انبیاء سے ڈائریکٹ رابطہ تھا، اس لیے حضرت قبلہ سید غلام نظام الدین جامی مدظ اللہ العالی، آپ نے کیا خوب فرمایا، ارمغان حجاز، آپ نے فرمایا تو دانائے جملہ سبل غوث اعظم، تو دانائے جملہ سبل سبیل کی جمع، تو دانائے جملہ سبل غوث اعظم، مزاج آشنائے رسول غوث اعظم، مزاج آشنائے رسول غوث اعظم۔ جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ آپ فلاں کے ساتھ یار آتے جاتے زیادہ ہے، فلاں کے ساتھ آپ کی گپ شپ زیادہ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار وہ میرے مزاج سے واقف ہے۔ ادھر شیخ عبد القادر جیلانی نبیوں کے مزاج سے واقف ہے۔ تو دانائے جملہ سبل غوث اعظم، مزاج آشنائے رسول غوث اعظم،
مزاج آشنائے رسول غوث اعظم سرے حشر آقا میرا پردہ رکھنا سرے حشر آقا میرا پردہ رکھنا میرے عیب جائیں نہ کھل غوث اعظم میرے عیب جائیں نہ کھل غوث ولایت کے جس زاویے سے بھی دیکھیں ولایت کے جس زاویے سے بھی دیکھیں ولایت کے جس زاویے سے بھی دیکھیں تیری ذات اصل الاصول غوث اعظم تیری ذات اصل الاصول غوث اعظم ولایت کے جس زاویے سے بھی دیکھا جائے شریعت کے زاویے سے طریقت کے زاویے سے حقیقت کے زاویے سے سیر فلہ کے زاویے سے سیر للہ کے زاویے سے سیر معلہ کے زاویے سے ہی جان الحب فی حشف البلا کے زاویے سے ترک الاختیار قبل القضاء کے زاویے سے فقدان المرارت بعد القضاء کے زاویے سے جس زاویے سے بھی دیکھا جائے تیری ذات اصل الاصول غوث اعظم تیری ذات اصل الاصول غوث ہے جامی کے دل میں یہی ایک تمنا قسم پڑھ رہا ہوں ہے جامی کے دل میں یہی ایک تمنا ہے جامی کے دل میں یہی ایک تمنا زیارت ہو وقت اجل غوث اعظم زیارت ہو وقت پہلے بھی ہوئی ہے لیکن زیارت ہو وقت اجل غوث اعظم مزاج آشنائے رسول حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت آقا نامدار مدینے کے تاجدار محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کی بارگاہ کے اندر کون سا وسیلہ پیش کیا ہدایت کے بخشش لکھی مگر ہدایت کے بخشش کا وسیلہ پیش نہیں کیا جد الممتار لکھا فقہ پر مگر اس کا وسیلہ پیش نہیں کیا کنز الایمان لکھا مگر فاضل بریلی نے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر کنز الایمان کا صدقہ پیش نہیں کیا بلکہ ہدایت کے بخشش کی ابتدا میں بسم اللہ شریف لکھ کر حمد نہیں لکھی نعت لکھی اور اس نعت کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ تیری بارگاہ کے اندر فتاوی رضویہ نہیں لاتا کنز الایمان نہیں لاتا ہدایت کے بخشش نہیں لاتا تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا تیرے اور بھی بیٹے بہت ہیں مگر میں لاڈلے بیٹے کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کی بات پر اختتام ایک شخص نے ایک عالم نے ایک مولوی نے خطاب کیا اور اس کے اندر یہ مسئلہ جو مسئلہ مشہور ہے اور حقیقت پر مشتمل ہے کہ قدمی ھذا علی رقبت کل ولی اللہ بعد اصحاب رسول سب پر آپ کا پاؤں ہے قدم ہے سب پر یہ اس نے وضاحت کی سننے والی بات ہے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے مرید کی محبت نے جوش مارا اور اس نے کہا نہیں سب پر ہوگا مگر میرے پیر کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہو نہیں قدم ہو نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی محبت نے جوش مارا بہرحال یہ محبت کو پھر کس سے تعبیر کیا گیا وہ آپ سن لیں گے اس نے کہا میں نہیں کہتا ادب اجازت نہیں دیتا کہ تو کہے کہ ان کا قدم میرے پیر کی گردن پر ہو نہیں ہو سکتا یہی بات حضرت شاہ سلیمان توسوی قدس اللہ سرہ العزیز تک پہنچی وہی مرید ایک دن مجلس کے اندر تھا
آپ کی مجلس کے اندر وہی مرید تھا حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی طرف آنکھیں کر کے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے ولایت سے نکالنے کی کوشش میں ہے، کچھ لوگ ہیں جو مجھے ولی نہیں مانتے. کھڑا ہو گیا، پھر اس کی محبت نے جوش مارا. حضرت وہ کون بد نصیب ہے جو تجھے ولی نہیں مانتا؟ آپ کا جمال جلال میں تبدیل ہوا. آپ نے فرمایا وہ بد نصیب تو ہے، وہ بد نصیب تو ہے، کیونکہ تو نے کہا تھا کہ غوث پاک کا قدم میرے حضرت کے گردن پر نہیں ہے. آپ نے کہا کچھ بد قسمت ایسے لوگ ہیں جو مجھے دائرہ ولایت سے خارج کرنا چاہتے ہیں. پھر آگے بڑھا، حضرت اس بد قسمت کی نشاندہی کیجئے. آپ نے فرمایا وہ بد قسمت تو ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے اتنے مشکل مسئلے کو ایک چھوٹے سے پیرائے کے اندر، ایک چھوٹے سے جملے کے ٹکڑے کے اندر حل کر دیا. فرمایا نادان سن، لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم، مگر میں کہتا ہوں اس قدم کو مہر ولایت. لوگ کہتے ہیں عبد القادر کا قدم، میں کہتا ہوں مہر ولایت. اس قدم کو دوسرا نام حضرت شاہ سلیمان توسوی نے مہر ولایت دیا، مہر ولایت دیا، مہر ولایت دیا. فرمایا یہ ولایت کی مہر ہے، مہر ہے، مہر ہے. وہ کس طرح؟ فرمایا خط پر مہر نہ ہو، خط نامکمل. چیک پر مہر نہ ہو، چیک نامکمل. استفتاء اور فتوے پر مہر نہ ہو، فتویٰ نامکمل. ولی کی گردن پر شیخ عبد القادر کا قدم نہ ہو، اس کی ولایت نامکمل. حسین مشکل حل کر دی. حسین محجبی ناز نی غوث اعظم، علوم علی کے امی غوث اعظم. کرو مشکلیں آج جامی کی آسان، تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم. وما علینا الا البلاغ المبین.